بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسروں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی۔ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمہ گوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اسی لیے کہنے لگے، آج علی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دانا دوست کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہو، لیکن حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہیں، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مذاق ہے، میں درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دانا دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کی داڑھی کے اور بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تربیت یافتہ آپ کی خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا، مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جو مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اس طرح چیمہ گوئی کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں اور پہلو دہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کے تندان شکن جواب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ اس شخص کو سمجھائیں، تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب دیں، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔
اسی طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو، اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھوں، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کروں اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام باتیں معلوم ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے اور نیکوں کے رستوں پر چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے رستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے نتیجے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستارے، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ذرا سوچو کہ جو شخص بیمار کے نفس کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ یوں ہی دین کی پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست پر رہنمائی فرمائے۔ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کا شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، ایک عمر تو نے واض و نصیحت تو کر دی، لیکن میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔ لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا، اس میں ربطی یہ ہے کہ اگر یہ ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کریں اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جانے اور سمجھے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والے نوجوان ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تاہم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر کیا، تم گنتی اور حساب جانتے ہو
اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے لوگ خوش ہوئے، کہیں چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ 200 دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ کمبر درست کہتا ہے۔ دانا دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال ہے اور عجیب جواب۔ دانا دوستوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا کمبر تو نے درست کہا اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔